السلام علیکم، میں ہوں غوث سیوانی۔ آج چند باتیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور خدمات کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شوال کی 7 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا تھا اور اسی دن ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ دوستو، آج ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم اپنے ملک کی تقدیر کے خود مالک ہیں، مگر ایک مدت تک مادر وطن نے غلامی کا دور بھی دیکھا۔ بڑی بڑی قربانیوں کے بعد غلامی کا طوق ٹوٹا اور آزادی کی فضا میں اہل وطن کو سانس لینے کا موقع ملا۔ ہندوستان کے علماء اور صوفیہ میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو منفرد حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو برطانوی تسلط سے آزاد کرانے کی تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ بہت سے لوگوں کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ پہلی جنگ آزادی 1857 میں ہوئی، مگر فرنگیوں کے تسلط سے آزادی کی چنگاری اس سے لگ بھگ 55 سال قبل انہوں نے روشن کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاہ عبدالعزیز نے انگریزی دور کے ہندوستان کو دارالحرب یا جنگ کی سرزمین قرار دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ملک کے مسلمانوں اور ہندوؤں پر برطانوی حکومت کے خلاف آزادی، انصاف اور انقلاب کے لیے جنگ کرنا فرض ہے۔ اپنے فتویٰ میں انہوں نے لکھا کہ انگریزوں کو بے دخل کرنا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسلمان یا ہندو یا دونوں مل کر اقتدار کی باغ ڈور سنبھالیں، یعنی حکومت کس کی ہوگی یہ بات کی بات ہے۔ ہندو مسلمان دونوں مل کر کے اس ملک کی حکومت چلا سکتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ شاہ عبدالعزیز کو ہندوستانی تحریک آزادی کا پیش رو سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف تھے، نہ کہ ان کی زبان کے۔ چنانچہ جب دہلی میں انگریزوں نے دلی کالج قائم کیا تو مسلمان پس و پیش میں تھے کہ انگریزوں کے قائم کردہ ادارے میں پڑھیں یا نہیں۔ ایسے میں شاہ صاحب نے مسلمانوں کے شکوک رفع کیے اور واضح کیا کہ انگریزوں کے قائم کردہ ادارے میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح انگلش سیکھنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ویسے شاہ صاحب خود بھی عبرانی زبان سے واقف تھے، جو یہودیوں کی زبان ہے، اور توریت اسی زبان میں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک روشن خیال اسلامی مفکر تھے اور تنگ نظری سے کوسوں دور تھے۔ شاہ صاحب کے بارے میں ایک اور بات چونکا دینے والی ہے کہ جب علماء اسلام کا ایک بڑا طبقہ موسیقی کے حرام اور حلال ہونے کی بحث میں لگا ہوا تھا، تب انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے موسیقی کا علم سیکھا تھا اور اس میں مہارت رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ موسیقی کے رموز سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے اور اس کے خود ماہر تھے۔ شاہ عبدالعزیز ہندوستان کے ایک عظیم محدث، مجدد، صوفی اور مصلح تھے۔ وہ نقشبندی صوفی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے بہت سی کتابیں بھی مختلف موضوعات پہ لکھیں جو تصوف کے بھی زیر اثر تھیں، اور زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس میں گزارا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے شاگردوں کو پیچھے چھوڑا جو اپنے دل میں وطن کی محبت رکھتے تھے اور ملک پر قبضہ کرنے والے غیر ملکی قابضوں کے خلاف وطن کی آزادی کا سپنا دیکھتے تھے۔ شاہ صاحب کے دور میں مغل حکومت موجود تھی، مگر انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ بچا تھا۔ 7 سمندر پار سے تاجر کے روپ میں آنے والے انگریز ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال کی عمر سے قبل
شریعت و طریقت کے تمام علوم حاصل کر لیے تھے اور اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے بیعت و خلافت حاصل کی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد فخر الدین دہلوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سوئم کی روایتی تقریب کے موقع پر والد کے جانشیں کے طور پر آپ کی دستار بندی کی۔ شاہ صاحب دراز قد، دبلے بدن کے، گندمی رنگ کے ایک خوبصورت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی باوقار اور شائستہ طبیعت کے مالک تھے۔ ظاہری اور روحانی علوم سے مکمل آگاہی رکھتے تھے، علم و عمل کا پیکر اور زہد و تقوی کا حقیقی نمونہ تھے۔ وہ بے حد خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے۔ حافظہ اچھا تھا، لہذا جہاں قرآن کریم کے حافظ تھے وہیں بے شمار احادیث بھی حفظ کر رکھا تھا۔ وہ روایتی علوم کے علاوہ بہت سے غیر روایتی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہیں خوابوں کی تعبیر میں بڑی مہارت حاصل تھی اور وظائف کا علم بھی رکھتے تھے۔ ان کی تقریر میں بہت اثر انگیزی تھی۔ یہی سبب ہے کہ ساری زندگی درس و تدریس اور دینی خدمات میں گزارتی۔ علماء کی ایک پوری فوج تیار کی جن کے ذریعے بر صغیر کے طول و عرض میں احادیث کا فیض عام ہوا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر پر بھی کام کیا تھا، جو آج بھی تفسیر عزیزی یا تفسیر فتح العزیز کے نام سے موجود ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ آنکھوں کی بینائی جانے کے بعد بعض کتابوں کو آپ نے املا بھی کرایا ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں شامل ہیں تحفہ اثنا عشریہ، اجالہ نافعہ، بستان المحدثین، فتاوی عزیزی، سر الشہادتین، تفسیر فتح العزیز، معروف بتفسیر عزیزی۔ تفسیر کی صرف 4 جلدیں ملتی ہیں، 2 اول کی اور 2 آخر کی۔ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ ان کے علاوہ بلاغت، کلام، منطق اور فلسفے کے موضوعات پر بھی درشن شاہ صاحب نے رسالے تحریر کیے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز مغل بادشاہ محمد شاہ کے دور حکومت میں 25 رمضان 1159 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے اور انتقال مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے دور حکومت میں 7 شوال 1239 ہجری مطابق 5 جون 1824 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ انتقال کے وقت 80 سال کی عمر تھی۔ آپ کی قبر دہلی کے مہدیان قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی قبرستان میں آپ کے اہل خاندان کی قبریں بھی ہیں۔ فی الحال یہیں تک، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔